مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ نکاح میں عادتاً مساومت کا وجود نہیں ہے، لہذا باب نکاح میں اس کو کس پر محمول کریں گے؟ ایجاب اور قبول پر محمول کیا گیا تھا۔ اور آج کے سبق میں صاحب کتاب یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر صیغہ امر کو باب نکاح میں عقد کا جز قرار نہ دیں تو اس سے ایک خرابی لازم آئے گی، اور وہ خرابی یہ لازم آئے گی کہ ولی کو اس سے نقصان اور تکلیف پہنچے گا۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی سے کہا تزوج ابنتی، یا کہا زوج ابنتک منی، دونوں صیغے امر کے ہیں۔ اب اس کو اگر عقد کا جز نہ قرار دیا جائے، عقد کا جز نہ قرار دیا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ جب اس نے کہا زوج ابنتک منی تو وہ بولا زوجت، تو ہمارے یہاں بھی یہ کہنے سے صرف نکاح کیا ہو گیا؟ منعقد ہو گیا، بیع میں ایسا نہیں تھا۔ یہاں اگر زوج ابنتک منی اس کو عقد کا جز قرار نہ دیں تو ہو سکتا ہے پھر یقینی طور پر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ولی کو اس سے نقصان پہنچے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب شادی کرائے، اس نے جب کہا اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرا دو یا کر دو، تو اب ہو سکتا ہے کہ ولی تو شادی کرائے، کرانا چاہے، لیکن جو مخاطب ہے، پیغام بھیجنے والا، وہ قبول نہ کرے۔ اب جب قبول نہ کرے گا تو اب ولی کو عار لاحق ہوگا۔ ارے ہوگا کہ نہیں کہ یار تم سے اس نے کہا تھا خود ہی، اور اب مطلب یہ ہے کہ وہ قبول نہیں کر رہا ہے، تو اب کیا کیسا ہے وہ؟ تو اب ولی کے لیے یہ باعث ننگ و عار ہے، لہذا اس کا زوج ابنتک منی یہ شطر یعنی شطر قرار دے دیا گیا، عقد کا جز قرار دے دیا گیا، دفع ضرر، اولیاء سے دفع ضرر کی ضرورت کے پیش نظر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہذا یہ معنی باب النکاح میں تو پایا جاتا ہے، لیکن باب البیع میں یہ معنی معدوم ہے، وہاں یہ بات ہے کہ لہذا باب البیع میں یہ سوال ہی کے طور پر باقی رہا وہاں، لہذا وہاں رکنیت تام نہیں ہوگی جب تک کہ شطر آخر نہیں پایا جائے گا، اور یہاں چونکہ اس کو شطر بربناء ضرورت قرار دے دیا گیا تو یہاں نکاح پورا ہو گیا، کیونکہ دونوں رکن اس کے کیا ہو گئے؟ پا لیے۔ تو وہاں رکنیت تام نہیں ہے باب البیع میں، اور یہاں رکنیت تام ہے باب النکاح میں، لہذا دونوں کا فرق واضح طور پر ثابت ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیے وعلى ان الضرورت توجب ان يكون قول القائل، تاہم ضرورت
یہ اس بات کو واجب کرتی ہے کہ قائل کا قول زوج ابنتک منی یہ شطر عقد ہو، اس کو واجب کرتی ہے کہ یہ کیا ہو؟ شطر عقد ہو۔ فلو لم تجعل شطر العقد، تو اگر اس کو عقد کا جز قرار نہ دیا گیا یا آپ اس کو عقد کا جز قرار نہ دیں، لتضرر به الولی، تو اس کے ذریعے ولی کو کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا۔ لجواز ان یزوج، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ شادی کرائے، ولا يقبل المخاطب، اور پیغام بھیجنے والا قبول نہ کرے، فیلحقہ الشین، شین اور شین دونوں، شانہ یا شینو سے، تو اس کو عیب لاحق ہو جائے گا، کس کو؟ ولی کو۔ فجعلت شطرا لضرورت دفع الضرر عن الاولیاء، یا فجعلت، تو اب آپ نے اس کو جز قرار دے دیا لضرورت دفع الضرر، اولیاء سے دفع ضرر کے پیش نظر۔ وهذا المعنى فی باب البیع منعدم، اور یہ معنی باب البیع میں معدوم ہے۔ فبقیت سوالا، تو سوال کے طور پر باقی رہا۔ فلا یتم به الرکن ما لم یوجد الشطر الآخر، تو اب اس کے ذریعے رکنیت تام نہیں ہوگی جب تک کہ شطر آخر نہ پایا جائے۔ یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بحمداللہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اگلا جو شروع کر رہے ہیں مصنف گرامی علیہ الرحمہ، وہ یہ ہے کہ ایجاب اور قبول کی صفت کیا ہوگی۔ کہا تھا شروع میں کہ دو مقامات کے اعتبار سے گفتگو ہے، ایک تو ایجاب اور قبول کے صیغوں کے تعلق سے، اور دوسری گفتگو ایجاب اور قبول کی صفت کے تعلق سے۔ تو ایجاب اور قبول کی صفت یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے پائے جانے سے پہلے لازم نہیں ہوگا، یعنی ایجاب قبول کے پائے جانے سے پہلے لازم نہیں ہوگا، اور قبول ایجاب کے پائے جانے سے پہلے لازم نہیں ہوگا۔ لہذا دونوں جزوں میں سے ایک پائے جانے کے بعد، دونوں جزوں میں سے کوئی ایک جز اپنے پائے جانے کے بعد، یعنی یہ دوسرے جز کے پائے جانے سے پہلے لازم نہیں ہوگا۔ بالفاظ دیگر مطلب یہ ہے کہ جب دونوں پائے جائیں گے تبھی کیا ہوگا؟ لازم ہوگا، اور جب دوسرے کے پائے جانے سے پہلے کوئی ایک جز لازم نہیں ہوگا۔ لہذا اب اگر متبائعین میں سے کسی ایک کی طرف سے، یعنی بائع و مشتری دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے دو جزوں میں سے کوئی ایک جز اگر پایا جائے، دونوں نہیں، دونوں جزوں میں سے ایک اگر پا لیا گیا تو اب دوسرے کو قبول کا اختیار رہے گا، اور جس کی طرف سے پایا گیا اس کو رجوع کا اختیار دوسرے کے قبول کرنے سے پہلے رہے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی دوسرے نے ابھی قبول نہیں کیا ہے تو دوسرے کے قبول کرنے سے پہلے اس کو رجوع اور واپسی کا حق حاصل ہوگا، تو ایک کو خیار قبول حاصل ہوگا۔ جیسے کہ بائع نے کہا، پہلے ایجاب کا قول اس نے کیا، تو اب مشتری کو کس کا اختیار رہے گا؟ قبول کا، اور مشتری کے قبول کرنے سے پہلے بائع کو کس کا اختیار رہے گا؟ رجوع کا، واپسی کا اختیار رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، صفت ایجاب و قبول اسی کا نام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، انہوں نے
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے روایت کی ہے حدیث پاک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا البیعان بالخیار ما لم یفترقا عن بیعہما، یہ حدیث پاک ہے۔ بیعان بتشدید الیاء المثنات التحتیہ، یعنی یا کی تشدید کے ساتھ ہے یہ، اور دو نقطوں والی یا جو یا کے نیچے دو نقطے ہیں اور مشدد یا ہے۔ البیعان سے مراد یعنی بائع و مشتری، بیچنے والے، دو باہم بیع و شراء کرنے والوں کو بالخیار اختیار حاصل رہے گا جب تک وہ اپنی بیع و شراء کے محل سے جدا نہ ہوں، اس کی مجلس سے باہم جدا نہ ہوں۔ اب اس حدیث پاک سے ہم نے یہ سمجھا کہ بائع و مشتری کے لیے جو اختیار ثابت ہو رہا ہے، یعنی بائع و مشتری کے اپنے سودے کی جگہ سے سودا کرنے کے بعد سودے کی جگہ سے جدا ہونے سے پہلے دونوں میں سے ایک کو خیار قبول حاصل رہے گا اور دوسرے کو خیار رجوع حاصل رہے گا۔ تو یہ حدیث پاک سے بخوبی واضح ہو گیا کہ اگر کسی نے ایجاب اپنی زبان سے ایجاب کا قول کیا تو اب دوسرے کے قبول کرنے سے پہلے مطلب اس کو رجوع کا اختیار اس کے لیے ثابت ہوگا اور اس کے لیے قبول کرنے کا اختیار کیا ہوگا؟ ثابت ہوگا۔ تو یہ حدیث پاک سے ثابت ہوا، ایک دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے جو کہ عقلی دلیل ہے اور یہ نقلی دلیل تھی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر دو جزوں میں سے ایک کو دوسرے کے پائے جانے سے پہلے اگر لازم کر دیا جائے تو اب اس کا صاحب اسی شطر پر مجبور ہو جائے گا، اسی ایک جز پر کیا ہو جائے گا؟ مجبور ہو جائے گا، اور اس کے صاحب کا ایک شطر پر مجبور ہونا لا یجوز، یہ جائز نہیں ہوگا۔ سمجھے؟ تو اب دلیلوں سے بحمد اللہ تعالی وعونہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ دونوں میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے طور پر خیار حاصل ہوگا۔ دیکھیے وَأَمَّا صِفَةُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، رہ گیا ایجاب اور قبول کی صفت، فَهُوَ، تو وہ یہ ہے أَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَكُونُ لَازِمًا قَبْلَ وُجُودِ الْآخَرِ، کہ ان میں سے ایک، ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے پائے جانے سے پہلے لازم نہیں ہوگا۔ فَأَحَدُ الشَّطْرَيْنِ بَعْدَ وُجُودِهِ، تو اب دونوں جزوں میں سے کوئی ایک اپنے پائے جانے کے بعد وہ دوسرے جز کے پائے جانے سے پہلے لازم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جب متعاقدین میں سے کسی ایک کی طرف سے دو جزوں میں سے کوئی ایک جز پایا جائے فَلِلْآخَرِ خِيَارُ الْقَبُولِ وَلَهُ خِيَارُ الرُّجُوعِ قَبْلَ قَبُولِ الْآخَرِ، تو اب دوسرے کو قبول کا اختیار رہے گا اور اس کے لیے دوسرے کے قبول کرنے سے پہلے رجوع کا اختیار حاصل ہوگا۔ لما روی عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت آئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا البیعان بالخیار ما لم یفترقا عن بیعہما، دونوں یعنی عاقدوں کو اختیار حاصل رہے گا جب تک وہ اپنے سودے کی جگہ سے مفترق نہ ہوں، جدا نہ ہوں۔ والخیار الثابت لہما قبل التفرق عن بیعہما، اور اپنی بیع و شراء کی جگہ سے جدا ہونے سے پہلے
ان دونوں کے لیے ثابت ہونے والا اختیار ایک تو خیار قبول ہے اور دوسرا خیار رجوع ہے۔ یہ نقلی دلیل یہاں تک مکمل ہوئی۔ وَلِأَنَّ أَحَدَ الشَّطْرَيْنِ، اور اس وجہ سے بھی یہ رہے گا کہ اگر دو جزوں میں سے کوئی ایک جز اگر دوسرے کے پائے جانے سے پہلے پہلے لازم کر دیا جائے، لَكَانَ صَاحِبُهُ مَجْبُورًا عَلَى ذَلِكَ الشَّطْرِ، تو اب اس کا صاحب اسی جز پر مجبور ہو کر کے رہ جائے گا۔ وَهَذَا لَا يَجُوزُ، اور مجبور ہونا یہ اس کے لیے جائز۔ یہاں تک بحمد اللہ تبارک و تعالی یہ بات مکمل ہوئی۔ پھر یہ کہا تھا کہ بے کا جو رکن ہے وہ مبادلہ ہے، مبادلۃ شیء مرغوب بشیء مرغوب، یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اب مبادلہ بالقول یہ پورا ہو چکا، کہا تھا نا وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ بِالْقَوْلِ، یہ کبھی کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ اب جب قول کے بیان سے فراغت حاصل کی تو اب مبادلہ بالفعل کے بیان میں شروع ہونے جا رہے۔ تو مصنف گرامی وقار نے بیان فرمایا کہ مبادلہ بالفعل کا نام تعاطی ہے۔ تعاطی ایک دوسرے کو دینا لینا، تعاطی باب تفاعل کا مصدر ہے، یعنی لینا اور اس کا دینا۔ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تعاطی، فعل کے ذریعے، میں نے یہ دیا آپ نے مبی دی، یہ بیع تعاطی۔ اب اس بیع کا نام ایک دوسرا بھی رکھا ہے ہمارے فقہا نے، بیع مراوضہ۔ اس بیع کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیع مراوضہ، اور یہ ہمارے نزدیک ہے۔ بیع تعاطی، مبادلہ بالفعل، یہ ہمارے نزدیک یہ جائز ہے احناف کے یہاں۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ بیع بالتعاطی یہ جائز نہیں ہے، بیع بالتعاطی یہ جائز نہیں ہے۔ اور ان کی عدم جواز پر دلیل یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ عرف شرع میں بیع کس کا نام ہے یہ دیکھا جائے تو اب عرف شرع میں بیع نام ہے ایجاب اور قبول کے کلام کا۔ کلام ایجاب و قبول یہ عرف شرع میں بیع کہلاتا ہے، ایک ایجاب کرے تو دوسرا قبول کرے، یہ عرف شرع میں مطلب بیع ہے۔ اور رہ گیا تعاطی کا معاملہ، سمجھے، تو عرف شرع میں یہ بیع کے طور پر مشہور نہیں ہے۔ لہذا امام شافعی نے کہا جب تعاطی یہ عرف شرع میں بیع کے طور پر مشہور نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں یہ جائز نہیں ہوگا، یہ امام شافعی نے کہا۔ اور اس کے بعد صاحب کتاب نے ادوری شریف کا حوالہ پیش کیا اور یہ کہا ہے کہ کتاب ادوری کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ بیع تعاطی اشیاء خصیصہ میں تو جائز ہے اور اشیاء نفیسہ میں جائز نہیں ہے، یعنی گھٹیا اشیاء میں بیع تعاطی یہ جائز ہے اور اشیاء نفیسہ عمدہ چیزوں میں بیع تعاطی یہ ناجائز ہے۔ یہ کہاں ذکر ہے؟ قدوری میں یہ تفصیل وہاں ہے، لیکن ملک العلماء علامہ کاسانی صاحب کتاب یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ جواز کی روایت، کیا جواز کی روایت کہ اشیاء خصیصہ میں جو جائز کا قول کیا تو جواز کی روایت اصل میں، اصل سے مراد امام محمد رحمہ اللہ تبارک و تعالی کی جو کتب ہیں ان کتابوں میں اصل میں جواز کی روایت اس تفصیل سے مطلق ہے، یعنی اس میں اصل میں یہ تفصیل ذکر نہیں کی گئی ہے کہ اشیاء خصیصہ میں تعاطی جائز ہے اور اشیاء نفیسہ میں تعاطی ناجائز ہے، یہ وہاں ذکر نہیں ہے۔
اور یہی صحیح بھی ہے، مطلق بس تعاطی کا معاملہ رکھا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لغت میں اور شرع میں بیع نام ہے اسم مبادلہ کا، جیسا کہ آپ نے پڑھا بدلنا، بدلہ کرنا، اور مبادلہ ایک خاص مبادلے کا نام بیع و شراء ہے، اور وہ مبادلۃ شیء مرغوب بشیء مرغوب، ایک پسندیدہ چیز کا دوسری پسندیدہ چیز سے کیا کرنا؟ بدلہ کرنا۔ اور مبادلہ بالتعاطی کی حقیقت کیا ہے؟ الاخذ والاعطاء۔ مبادلہ بالتعاطی کی حقیقت کیا ہے؟ الاخذ والاعطاء، اور بیع اور شراء کا قول ان پر دلیل ہے، یعنی لین دین پر کسی نے کہا میں نے بیچا، دوسرے نے کہا میں نے خریدا، تو اب لین دین پر بعتو اور اشتریتو کہنا، یہ لین دین پر کیا ہے؟ دلیل ہے۔ لہذا اس تفصیل کو الگ رکھا جائے اور مطلق اس کی بات کی جائے، اور اس پر دلیل اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد بھی پیش کیا ہے، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر وہ سودا ایسا ہو کہ تمہاری باہمی رضامندی سے ہو۔ تو کیا اس میں کچھ تفصیل ہے کہ اشیاء خصیصہ میں مطلب لین دین کا معاملہ یہ جائز ہوگا اور اشیاء نفیسہ میں ناجائز ہوگا؟ کیا ایسا ہے؟ بلکہ تجارت مطلق آیا ہے جو اشیاء خصیصہ میں بھی تجارت کا تقاضا کر رہا ہے اور اشیاء نفیسہ میں بھی اس کا تقاضا کر رہا ہے۔ الا ان تکون تجارہ، اور تجارت کا مطلب یہی ہے کہ شے کو غیر کے لیے قرار دینا بدل کے ذریعے، یعنی بدلے میں مطلب بدل کے ذریعے شے کو غیر کے لیے مالک اس کو بنا دینا، اور یہی مطلب یہ ہے کہ بیع تعاطی کی تفسیر بھی ہے۔ اور دوسری دلیل یہ پیش کی ہے صاحب کتاب نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ سمجھے؟ 13 آیتیں منافقین کے حق میں اتری ومن الناس سے لے کر کے، تو ان کے بارے میں یہ کہا کہ جو لوگ زبان سے کہتے ہیں، پیچھے اس کا بیان ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، وما هم بمؤمنین، لیکن وہ ایمان والے۔ پھر آگے چلتے چلتے یہ آیت آئی ہے اولئک الذین اشتروا الضلالہ۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو آگے پڑھتے پڑھتے یہ آیت آتی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، تو ان کا سودا نفع نہ لایا، وما كانوا مهتدین، اور وہ راہیاب نہیں ہوئے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس میں تجارت کا اطلاق اس بدلے پر کیا ہے کہ جس میں بیع کا قول نہیں ہے۔ اس میں کیا یہ ہے کہ کسی نے یہ کہا میں نے بیچا، میں نے خریدا، ایسا ہے؟ تو بیع و شراء پر دلالت کرنے والے جملے اس میں نہیں ہیں، بس بدلے پر، تبادلے پر کس کا اطلاق کر دیا؟ اس میں تجارت کا۔ بھائی اشتروا الضلالۃ بالہدی، گمراہی یعنی ہدایت کے بدلے کیا لے لی؟ گمراہی لے لی۔ تو اب اس میں مبادلے پر، یعنی ایسا مبادلہ کہ جس میں قول بیع نہیں ہے، اس کو کس کا نام دیا؟ تجارت کا۔ سمجھے؟ لہذا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ بیع تعاطی کیا ہے؟ جائز ہے ہمارے یہاں، کیونکہ قرآن کریم کی آیت کریمہ یہ اس پر دلالت کر رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مؤمنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا، اس کے بدلے کہ ان کے لیے کیا ہے؟ جنت، یعنی جنت کے بدلے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مبادلۃ الجنہ بالقتال فی سبیل اللہ کو اشتراء اور بیع کا نام دیا ہے۔ مطلب کہ اللہ کی راہ میں
سمجھے، لڑنے کے ذریعے اس کے بدلے میں کیا مل رہی ہے؟ جنت۔ تو قتال فی سبیل اللہ کے بدلے میں یعنی جنت کا ملنا، اسی کو مطلب اشترا اور بیع کا نام دیا گیا۔ اور قرآن کریم کی آیت مطلب یہ ہے کہ اس پر دلالت کر رہی ہے، آنے والی جو آخری آیت میں ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، لہٰذا تم اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ کہ جو تم نے کیا۔ تو اب یہاں اگرچہ لفظ بیع نہیں پایا گیا، مگر یہاں مبادلۃ الجنہ بالقتال کو اشترا اور بیع تو کہا گیا ہے، اگرچہ لفظ بیع نہیں پایا گیا۔ لہذا ان آیات بینات سے یہ ثابت ہوا کہ مبادلہ بالتعاطی کی حقیقت کیا ہے؟ الاخذ والاعطاء، لینا اور دینا۔ اور یہ الاخذ والاعطاء یہ اشیاء خصیصہ میں بھی پایا جاتا ہے اور اشیاء نفیسہ میں بھی پایا جاتا ہے، دونوں میں پایا جاتا ہے۔ لہذا تعاطی دونوں میں، اشیاء خصیصہ ہوں یا اشیاء نفیسہ ہوں، دونوں قسم کی اشیاء میں بیع تعاطی یعنی بیع ہوگی اور یہ جائز بیع ہوگی۔ لہذا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو اسی پر رکھیں گے جو اصل میں تفصیل سے مطلق ہے، اور قدوری میں جو مطلب تفصیل ذکر کی گئی ہے خصیصہ و نفیسہ کی، مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب اس کا رد بلیغ بھی ہوا۔ سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیں، وَأَمَّا الْمُبَادَلَةُ بِالْفِعْلِ، رہ گیا مبادلہ بالفعل، فَهِيَ التَّعَاطِي، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعاطی۔ وَيُسَمَّى هَذَا الْبَيْعُ بَيْعَ الْمُرَاوَضَةِ، اور اس بیع کو بیع مراوضہ بھی کہتے ہیں۔ وَهَذَا عِندَنَا، اور یہ ہمارے نزدیک ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا لا يجوز البیع بالتعاطی، بیع تعاطی، بیع بالتعاطی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بیع عرف شرع میں ایجاب اور قبول کا کلام ہے۔ فَأَمَّا التَّعَاطِي، رہ گیا تعاطی، تو یہ عرف شرع میں بیع کے طور پر معروف نہ ہوا۔ وَذَكَرَ الْقُدُورِي، اور قدوری نے ذکر کیا کہ تعاطی اشیاء خصیصہ میں جائز ہے اور اشیاء نفیسہ میں جائز نہیں ہے۔ وَرِوَایَةُ الْجَوَازِ فِي الْأَصْلِ، اور اصل میں جواز کی روایت یہ اس تفصیل سے مطلق ہے اور یہی صحیح ہے۔ لِأَنَّ الْبَيْعَ فِي اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ، اس لیے کہ لغت اور شرع میں بیع مبادلے کا نام ہے، اور مبادلہ شیء مرغوب کو شیء مرغوب کے بدلے بدلنا۔ وحقیقت المبادلہ بالتعاطی، اور مبادلہ بالتعاطی کی حقیقت الاخذ والاعطاء، لینا اور دینا، اور بیع و شراء کا قول ان دونوں پر دلیل ہے۔ والدلیل علیہ قولہ عز وجل، اور اس کے اطلاق پر دلیل اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تمہارا ایسا سودا ہو جو تمہاری رضامندی سے ہو۔ اور تجارت نام ہے ان جعل الشیء للغیر، شے کو دوسرے کے لیے قرار دینا، ببدل، ایک بدل کے ذریعے، اور یہی تعاطی کی تفسیر ہے۔ وقال سبحانہ وتعالی، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی تو ان کا سودا فائدہ نہ لایا اور وہ راہیاب نہ ہوئے۔ اطلق سبحانہ وتعالی، اللہ رب العزت نے اس میں تجارت کو ایسے بدلے پر اس کا اطلاق کیا ہے، اس میں تجارت کا، کہ جس میں قول بیع کا قول نہیں ہے۔ وقال اللہ عز وجل، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنین سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ سما سبحانہ وتعالی مبادلۃ الجنہ بالقتال فی سبیل اللہ تعالی اشتراء و بیعا، اللہ تبارک و تعالی نے مبادلۃ الجنہ بالقتال فی سبیل اللہ تعالی کو شراء اور بیع کا نام دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آیت کے آخر میں ارشاد باری تعالی ہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس سودے پر، اس بیع پر خوشی مناؤ جو تم نے مطلب یہ ہے کہ
اس پر کیا۔ وَإِن لَّمْ يُوجَدْ لَفْظُ الْبَيْعِ، اگرچہ لفظ بے نہیں پایا گیا۔ فرماتے ہیں صاحب کتاب وَإِذَا ثَبَتَ، اور جب یہ بات ثابت ہو گئی، ان حقیقت المبادلہ بالتعاطی وهو الاخذ والاعطاء، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ مبادلہ بالتعاطی کی حقیقت اخذ و اعطاء ہے، فہذا، تو یہ اخذ و اعطاء یوجد فی الاشیاء الخسیسہ والنفیسۃ جمیعا، تو یہ اشیاء خسیسہ اور اشیاء نفیسہ دونوں میں پایا جاتا ہے۔ فکان التعاطی فی کل ذلک بیعا، تو اب ان تمام صورتوں میں خسیسہ و نفیسہ ہر ایک میں تعاطی بیع ہوگی، فکان جائزا، اور یہ کیا ہوگی؟ جائز۔ سمجھ میں آئی بات؟